بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل پوری دنیا نے دیکھا کہ صرف 2.5 گھنٹے میں عمران خان صاحب کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے 500 کروڑ روپیہ جو ہے وہ فلڈ ریلیف فنڈ میں لوگوں نے عطیہ کر دیے۔ پوری قوم نے واضح طور پہ پیغام دیا کہ امید صرف عمران خان ہے، ہمیں اعتماد صرف عمران خان کے اوپر ہے اور مشکل وقت میں قوم کی نظر صرف عمران خان کے اوپر ہے۔ ایک اور چیز بھی ثابت ہوئی کہ جن لوگوں کے اوپر جن محب وطن پاکستانیوں کو یہاں پہ فارن ایجنٹ ثابت کرنے کے لیے تگ و دو ہوئی، جن کو فارن ایجنٹ قرار دیا گیا جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں، انہوں نے تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ان کے تمام بیانیوں اور سازشوں کا جواب دیتے ہوئے پاکستان کے مشکل وقت میں بہترین انداز میں مدد کی۔ عمران خان کے لیے جس طرح کہ وہ پارٹی کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں، جس طرح وہ شوکت خانم اور نمل کے لیے کرتے ہیں، اسی طرح انہوں نے کل فلڈ ریلیف فنڈ میں جو ہے وہ فنڈنگ بھی کی، عطیہ بھی دیا۔ اور جو بھی کالر آتا تھا اس وقت آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے، ان کی گفتگو سنی ہوگی، وہ پہلے یہ کہتے تھے کہ ہمارا نام آیا ہے فارن ایجنٹس میں، فارن فنڈنگ میں، اور ابھی فارن ایجنٹ جو ہے وہ جن کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگا ہے عمران خان، ان کو ہم پیسے دے رہے ہیں کیونکہ ہمیں اعتماد، ہمیں یقین، ہمیں امید اور مشکل وقت میں پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑا ہونے والا صرف عمران خان ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ جس وقت یہ ٹیلی تھان ہو رہا تھا تو اس وقت جو لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کو علم ہے کہ ہر کسی کے موبائل پہ ہزاروں کالز اور میسیجز آ رہے تھے اور ہر بندہ ٹیلی تھان میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کال کریں، ہم کچھ عطیہ دیں، لیکن ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا، مسلسل جو فون نمبر ہے وہ بزی آ رہا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک تو جو 500 کروڑ اماؤنٹ آپ کے سامنے کہ 2.5 گھنٹے میں پاکستانی قوم نے، اوورسیز پاکستانیوں نے عطیہ کیے اپنے پاکستانیوں کی مدد کے لیے، لیکن دوسری طرف عمران خان کے اوپر اعتماد اتنا کہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے سب کے فون نمبر پہ سب کے میسیجز سب کو آ رہے تھے، کالز آ رہے تھے، اور ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ میں اس ٹیلی تھان میں پارٹیسپیٹ کروں۔ ایک اور چیز بھی اس میں واضح ہو گئی کہ جو عمران خان کے اوپر مطلب جو عالم اسلام اور پاکستان کا مقدمہ لڑنے والے ہیں، جنہوں نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، پاکستانیوں کے دکھ درد میں شریک رہا اور قوم کو بھی ان سے امید ہے، ان کے اوپر آپ نے دہشت گردی کے FIRs کر دیے، ان کے اوپر بغاوت کے FIRs کر دیے، اور جو لوگ پارٹیسپیٹ اس میں کر رہے تھے، جو لوگ آ کے عطیہ دے رہے تھے اپنے جو مشکل میں پاکستانی ہیں ان کی مدد کے لیے، وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے فارن ایجنٹ ڈکلیئر کر دیا، جن کے اوپر آپ نے الزامات کی بوچھاڑ کر دی، جن کو آپ نے بیرونی ایجنٹ قرار دیا۔ مطلب یہ پاکستان کے ساتھ آپ نے ظلم کیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آپ کو جواب دیا اپنے پاکستانیوں کی ایک دفعہ پھر سے مدد کرتے ہوئے۔ یہاں پہ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جو IMF کے لیے آپ منتیں کرتے ہیں، ان کی شرائط آپ کو ماننی پڑتی ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ آپ کے اوورسیز پاکستانیز آپ کو $30 بلین کی ریمیٹنسز بھیجتے ہیں۔ پاکستان جو چلتا ہے، پاکستان کی اکانومی کو جو استحکام ملتا ہے یا چلتی ہے، اس میں سب سے بڑا کردار ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کا ہے۔ تو ان کے لیے اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے تو ان سے اوورسیز ووٹنگ کا رائٹ چھیننا، ان کو فارن ایجنٹ ڈکلیئر کرنا، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کو زمین حقائق کا پتہ نہیں، یہ ان کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں، بلکہ آپ خود اپنے ملک کے ساتھ، اپنے پاکستان کے ساتھ اور پاکستانیوں کے لیے ظلم کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر عمران خان نے اسی جو فلڈ ریلیف فنڈ تھا اس کی تقریب میں اور اس میں شرکت کرتے ہوئے یہی کہا کہ اس کا میکینزم کیا ہوگا، کس طرح ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ پاکستانی قوم کی اس سے خدمت کی جائے گی، نہ صرف یہ خیبر پختونخوا اور پنجاب بلکہ سندھ، بلوچستان اور باقی پاکستان میں جہاں پہ سیلاب آیا ہے ان سب کی اس سے امداد کی کوشش کی جائے گی۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اس کے لیے ایک پراپر جس طرح کے احساس پروگرام جس کو دنیا نے سراہا، ورلڈ بینک نے، اس کے ساتھ ہمارے مختلف ادارے جو ہیں، WHO نے، باقی جو UN کے ادارے ہیں، انہوں نے سراہا احساس پروگرام کو۔ اسی طرح کے ایک ٹرانسپیرنٹ اور ٹیکنالوجی بیسڈ میکینزم اس کے لیے تیار کیا جائے گا کہ حقدار کو ملے۔ پھر اس کے ساتھ دوسرا ایک اور ایشو چل رہا ہے کہ جو ایک IMF کے حوالے سے ایک ٹیلی فون کال کی بات ہو رہی ہے۔ اب ذرا اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، اس کے اوپر وزیر خزانہ خیبر پختونخوا اور
ہمارے سیکرٹری جنرل نے کافی تفصیل سے بات کی ہے، لیکن دو چیزیں یہاں پہ بتانا بڑی ضروری ہے۔ نمبر ایک یہ کہ یہ بات کرنا کہ جو خیبر پختونخوا کا حق تھا وہ ان کو نہیں ملا، اور جو عمران خان نے فاٹا کے جو سابقہ فاٹا ہے ان کی فنڈنگ 40 ارب سے 130 ارب تک لے کے گئے تھے، اس میں اضافہ کر دیا تھا، تو آپ نے آتی ساتھ ہی اس کو ختم کر دیا۔ ان کو حق دینا، ہیلتھ پروگرام صحت انصاف کارڈ آپ نے وہاں پہ ختم کر دیا۔ ابھی تو خیبر پختونخوا نے عارضی طور پہ اپنی فنڈنگ سے اس کا آغاز کر دیا، لیکن اس کو آپ نے ختم کر دیا، ان کی تنخواہوں کے پیسے پورے نہیں ہوتے۔ تو اگر یہ بات کرنا زیادتی ہے کہ خیبر پختونخوا کو ان کا حق دیا جائے، ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوئی ہے وہ پوری کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب عالمی وبا کرونا آیا تھا تو ہم نے آئی ایم ایف سے بھی ریلیف مانگا تھا اور اس کے حوالے سے بات کی تھی، تو چونکہ پورا پاکستان سیلاب میں ڈوب رہا ہے تو لہٰذا آپ اس وقت ان کے ساتھ اس کے اوپر پھر سے نظر ثانی کرے اور یہ بات کرے۔ یہ بات غلط ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں اپنے لوگوں کی بات کی گئی ہے، پورے پاکستانی قوم کی بات کی گئی ہے، اور مشکل وقت میں تھوڑی سی آسانی لینے کی بات کی گئی ہے۔ لیکن جس انداز سے جنہوں نے اس کو ایک بریک کر دیا، بریکنگ نیوز کر دی، اور اس کے اوپر پورا نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی، تو ایک طرف پورا پاکستان سیلاب میں ڈوب رہا ہے، آپ امداد نہیں کر رہے، آپ ہیلپ نہیں کر رہے، آپ امپورٹڈ وزیر اعظم ہو، سندھ میں آپ کی حکومت ہے، پورے پاکستان میں آپ کی حکومت ہے، آپ ہیلپ نہیں کرتے۔ ہمیشہ قدرتی آفات سے، نیچرل ڈیزاسٹر سے اور بڑے مشکلات سے جو وفاقی حکومت ہوتی ہے وہ نمرد آزما ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ جس طرح کرونا میں این سی او سی بنا، عمران خان نے این سی او سی بنایا، اس میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہوتی تھی، اور وینٹیلیٹر سے لے کے آکسیجنیٹڈ بیڈز تک، پھر ایس او پیز تک، پھر ان کو فنڈنگ تک، یہ تمام چیزیں وفاق نے انشور کی صوبوں کے لیے۔ یہ بھی قدرتی آفت ہے، اس سے صوبے نہیں نمٹ سکتے، لیکن آپ نے ابھی تک صرف 3 جگہوں پہ جا کے ہیلی کاپٹر سے 4 تھیلے آٹا پھینکنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ تو یہ آپ اپنی ذمہ داریاں نبھائے اس قسم کی چیزوں سے، اور ذمہ داری تب نبھاؤ گے جب جائز طریقے سے آؤ گے۔ ناجائز طریقے سے حکومت بنی، امریکی سازش کے تحت بنی، امریکہ کے غلام ملک کے اوپر مسلط کی گئے، لہٰذا کیا کرنا ہے کہ روزانہ ایک نہ ایک چیز تیار کر کے پوری میڈیا پہ بریک کرنا ہے، عمران خان کی تقریر کو نہیں دکھانا۔ اچھا، ایک اور چیز بھی یہاں پہ کل بڑی واضح ہو گئی کہ کل تو کورٹ نے بھی کہہ دیا عمران خان کی تقریر دکھانے کا، مطلب جو پابندی لگائی گئی تھی پیمرا کی طرف سے وہ غیر قانونی قرار دی گئی، اور کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی تقریر کو لائیو دکھایا جائے یا دکھایا جانا چاہیے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ ٹیلیتھان ہو رہا ہے، عمران خان صاحب فنڈ رائزنگ کر رہے ہیں، وہ فلڈ ریلیف کے لیے کر رہے ہیں، مطلب جو سیلاب میں پورا پاکستان ڈوب چکا ہے ان کی امداد کے لیے کر رہے ہیں، لیکن 2 چینلز کے علاوہ تمام چینل ایک ایک کر کے، پہلے 3-4 چینل تھے انہوں نے بھی کاٹا، اور پھر تمام چینلز نے اس کا پورا بلیک آؤٹ کیا۔ تو ذرا میڈیا خود سے بھی سوال کرے کہ اب تو پابندی بھی نہیں تھی، تو سیاست کون کر رہا ہے اس وقت؟ عمران خان تو امداد کے لیے اپیل کر رہا تھا۔ اگر آپ سب اس کو چلاتے اور اس میں اور مزید لوگ پارٹیسپیٹ کرتے تو مدد کس کی ہونی تھی؟ ہیلپ کس کی ہونی تھی؟ مشکلات کس کی حل ہونی تھی؟ یہ تو پاکستان کی بات تھی، لیکن آپ نے یہ بھی نہیں کیا۔ آپ کے اوپر پتہ نہیں دباؤ کس کا ہے، کالز کس کی آتی ہے، کس کی وجہ سے یہ نہیں دکھایا جاتا، لیکن پھر وہ لوگ میڈیا کی آزادی کے دعوے بھی نہ کرے، پھر میڈیا کی آزادی کے چیمپئن بھی نہ بنے، اور پھر دوسروں کو درس بھی نہ دے، کیونکہ پاکستان میں ہو یہ رہا ہے کہ جو ایک مفرور اشتہاری سند یافتہ چور ڈاکو جھوٹا اور مفرور اشتہاری شخص ہے، اس کی تقریر تو لائیو دکھائی جاتی ہے جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن جو پاکستانیوں کے لیے اپیل کر کے ان کی مدد کے لیے کھڑا ہے، مشکل میں کھڑا ہے، اس کا آپ بریک آؤٹ کر دیتے ہو، تو پھر یہ آزادی کی چیمپئن بھی نہ بنے، پھر اظہار رائے کی آزادی کے راگ بھی نہ لاپے، پھر دوسروں کو نصیحتیں بھی نہ کرے، اور پھر آپ یہ بھی بتائے کہ آپ نے کل کس کا نقصان کر دیا۔ عمران خان تو اپنا کام کر رہا ہے، آپ چینل پہ نہیں دکھاتے، سوشل میڈیا پہ ٹاپ 10 بن جاتا ہے۔ بولڈ ٹی وی کل 76% پورے تمام چینل ایک طرف، اور صرف بولڈ ٹی وی کی ویورشپ تھی 76%، 76% پاکستانی دیکھ رہا تھا بول نیوز۔ تو لوگ تو آپ کے اوپر نہیں آ رہے، لوگ وہی دیکھنا ہے جو سچ ان کو لگتا ہے، ان کو حقیقت لگتی ہے، تو ایک تو یہ چیز بھی ثابت ہو گئی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز جو ہمارا ریلیف ایکٹیویٹیز چل رہی ہے، میں ذرا کمپیریزن کرتا چلوں 2-3 جملوں میں۔ ایک یہ کہ جو آپ نے سول ادارے
کھڑے کر دیے. میں پوری قوم سے بھی کہتا ہوں کہ اس وقت جو خیبر پختونخوا کا ریسکیو 1122 جس کا آغاز ایک شہر سے ہوا تھا، پھر تمام اضلاع تک پہنچے اور تمام اضلاع کے بعد ہم ہر تحصیل تک پہنچے، تو انہوں نے جو کام کیا ہے ان مشکل حالات میں اور جو ریسکیو آپریشن انہوں نے کیے ہیں، یہ پاکستان میں کبھی آپ نے سویلین ادارے کو اس انداز سے نہیں دیکھا تھا. میں پوری قوم کو کہتا ہوں، میں اپنی طرف سے، اپنی قوم کی طرف سے، اپنے لوگوں کی طرف سے پورے ریسکیو 1122 کو میں سلام پیش کرتا ہوں. واسا کا ایک ادارہ جو بنایا گیا خیبر پختونخوا میں، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ کو، ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو، جو جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہمارے ہیں ان کی انتظامیہ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جب آپ سویلین ادارے کھڑے کر دیتے ہیں تو یہ ادارے تو باقی صوبوں میں ہونے چاہیے تھے، باقی صوبوں میں اس قسم کی ریلیف ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے تھی، ریسکیو ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی. لیکن ان اداروں نے جو کام کیا ہے اس سے پورے پاکستانی قوم، خصوصاً خیبر پختونخوا کے لوگ ان کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور باقی صوبوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی اسی طرح ادارے کھڑے کر دیں، کم از کم ریسکیو اور ریلیف میں آپ کو بہت آسانی ہوگی. اور قوم جس طرح ان کو دعائیں دے رہی ہے، یہ ہمارے لیے مثال ہے کہ سویلین ادارے بھی اگر نیت ہو، میرٹ ہو، ویل ٹرینڈ ہو، ویل اکوپڈ ہو تو وہ بھی پرفارم کر سکتے ہیں. پھر دو تین چیزیں میں یہاں پہ بتا رہا چلوں کہ خیبر پختونخوا میں جب فلڈ آئے تو ان کے پاس رسپانس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، لیکن پہلے فیز پہ انہوں نے ریسکیو کیا، پھر ریلیف آپریشن شروع کیا، اور انشاءاللہ اب کچھ ہی دیر بعد جیسی موسم مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے تو ری ہیبلیٹیشن کی طرف جائیں گے. مطلب جو انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی طرف جائیں گے. ریسکیو، ریلیف، ری ہیبلیٹیشن، اس تحت انہوں نے یہ آپریشن کیا. سندھ کے حالات دیکھ کے کل ہم جب یہ ٹیلیتان ہو رہا تھا تو وہاں پہ مختلف اینکرز بھی بیٹھے تھے، تو ان کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی. تو خیبر پختونخوا کے ریسکیو 1122 واسا اور ضلعی انتظامیہ کی اور عوامی نمائندوں کی فیلڈ میں رہنے کے اوپر انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. لیکن جب ہماری ڈیبیٹ مختلف چیزوں کے اوپر ہو رہی تھی تو سب نے کہا کہ سندھ اور بلوچستان میں حالات بہت زیادہ خراب ہے، سندھ کی لوگوں کی چیخیں نکل چکی ہے. تو جب میں نے سوال کیا کہ پھر آپ لوگ سندھ کو کیوں کور نہیں کرتے، کیونکہ وہ بھی ہمارے پاکستانی ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہے. وہاں پہ اس وقت جو خواتین کی، معصوم بچیوں کی، بچوں کی، بزرگوں کی جو ویڈیوز آ رہی ہے وہ سوشل میڈیا کی حد تک آ رہی ہے، لیکن وہ اتنے دردناک اور کربناک مناظر ہے کہ وہ کوئی بھی انسان اس کو دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے. مطلب اتنا آپ کو تکلیف ہوگی کہ ان کی حالت کیا ہے. اور یہ ایک دو دن سے نہیں ہے، جس طرح خیبر پختونخوا میں ایک ہفتے سے یہ سیلاب آیا ہوا ہے، یہ مہینے سے زیادہ ان کو ہو گیا ہے، اور یہ مسلسل اس طرح کیچڑ میں پڑے ہوئے ہیں. کوئی ریلیف نہ سندھ حکومت کی طرف سے، ریسکیو کا آپریشن اس انداز سے نہیں ہو رہا. تو اس میں ایک چیز انہوں نے جو بتائی، انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا چونکہ نزدیک ہے تو سارے اینکر جو ہے وہ خیبر پختونخوا جا کے ان کو کور کرتے ہیں. انٹیریئر سندھ بہت دور پڑتا ہے، بلوچستان بہت دور پڑتا ہے، لہٰذا وہاں پہ لوگ نہیں جاتے. تو میں میڈیا سے بسط احترام یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ جب تک نہیں دکھائیں گے ان کو ہوش تو آنا نہیں ہے، آپ خود ان کی آواز بنیں. میں تمام پولیٹیکل ورکرز کو کہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کی آواز بنیں، کیونکہ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے پاس رسپانس ٹائم بہت زیادہ تھا. رسپانس ٹائم کیسے زیادہ تھا کہ جب فلڈ آتا ہے، شروع ہوتا ہے، تو سوات والوں کے پاس سب سے کم ریسکیو ٹائم، وہ رسپانس ٹائم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. اس کے بعد جب آپ جیسی خیبر پختونخوا پنجاب سے گزرتے ہیں، سندھ اور بلوچستان میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ رسپانس ٹائم ان کے پاس ہوتا ہے. لیکن رسپانس تو چھوڑے، ریسکیو تو چھوڑے، ابھی تک ان کے لیے کوئی ریلیف کا کام، کوئی بھی چیز نہیں ہو سکی. لہٰذا اس کے اوپر بھی آپ سب فوکس کریں، تمام پولیٹیکل پارٹی اس میں پارٹیسپیٹ کریں. ایک آخر میں گزارش کرتا ہوں سب سے، میں نے پہلے بھی کی تھی اور کبھی کبھار میں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا تو مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اپنے پارٹی والوں کو بھی بتاؤ. ہمارے ڈسٹرکٹ سوات میں جب یہ ہم ریسکیو، ریلیف، ری ہیبلیٹیشن کا آپریشن کر رہے تھے تو اس وقت تو پہلا جملہ ہمارا یہ تھا، میں نے خود کہا تھا، جتنا ہمارے ایم این ایس، ایم پی ایس، کارکنان، جو انتظامیہ، سب کو ہم نے کہا تھا کہ آپ نے لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے. آپ نے پہلے فیز پہ جانیں بچانی ہے، ریسکیو کرنا ہے، جس طرح ہم نے ہوٹلوں سے منتقلی کی ان کو جہاں سے فلڈ گزر رہا تھا. دوسرا یہ ان کو ریلیف دینا ہے، تو جہاں پہ آپ نے ان کو بٹھایا ہے دستک دے کے ان تک ان کی امداد پہنچانی ہے. اور تیسرا پھر ریہیبلیٹیشن کو پراپر طریقے سے کرنا ہے. لیکن یہ چیز بالکل نہیں کرنی کہ قطاروں میں لوگوں کو کھڑا کر کے ان کو آپ ایک تھیلا دے رہے ہو، ہیلی کاپٹر سے لات مار کے 3 تھیلے آپ پھینک رہے ہو. اس طرح دیر میں ایک واقعہ ہوا تھا جو کہ صوبائی ہیلی کاپٹر تو نہیں تھا لیکن بڑا افسوسناک واقعہ تھا کہ دیر میں ایک ہیلی کاپٹر آ کے وہاں پہ 2-3 تھیلے امداد پھینک دیتا ہے. لوگوں
کہ جس انداز سے انسانوں کی تذلیل کی جاتی ہے کہ جو باغ تھا، جو ان کا چھوٹے سے باغات ہوتے ہیں، چھوٹے سے مطلب جگہوں پہ انہوں نے اپنی فصلیں بوئی ہوتی ہے کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے، تو جب ہیلی کاپٹر نیچے آتا ہے تو اس سے سارا جو ان کی فصلیں ہیں وہ بھی تباہ ہو گئی، 3 تیلے پھینکے گئے، لوگوں کا رشوہ پہ ہو گیا، ان فصلوں کو نقصان بھی ہو گیا، لیکن چند تیلے انہوں نے پھینکے، لوگوں کی تذلیل کی گئی، اس سے آپ دور رہے۔ مطلب میں جو بھی ہوتا ہے، چاہے ہمارے پارٹی بھی سے تعلق ہو، میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ یار یہ خوددار لوگ ہیں، یہ عزت دار لوگ ہیں۔ آج اللہ کی طرف سے ایک امتحان سب کے اوپر آیا ہے، پورے پاکستان کے اوپر آیا ہے، لیکن لوگوں کی عزت کرنا سیکھے، لوگوں کی تذلیل مت کرے۔ یہ مشکل وقت چند دنوں کا ہے، ہم سب نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ ہم سرخرو بھی ہوں گے۔ جس طرح ریسکیو اور ریلیف کا مرحلہ اللہ کا شکر ہے بہتر طریقے سے ہمارا ہوا، تو ان چیزوں کا بھی پلیز خدا کے لیے خیال رکھے، لوگوں کی عزت نفس مجروح نہ کرے۔ یہ کوئی بھی کرتا ہوں، میں پھر سے ریپیٹ کر دوں، میرے اوپر تنقید مت کیجیے گا کہ فلانی کیا، جو بھی کر رہا ہے یہ میری طرف سے کھلا جو ہمارے کارکنان ہیں ان کو تو ڈائریکشن ہے، باقی اوورال پاکستان میں جس چیز کی ذمہ داری ہے میں سب سے اپیل کرتا ہوں۔ ایک اور چیز اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ جو بھی سیاسی بندہ کسی بھی امدادی کیمپ میں یا وہاں پہ جو سیلاب زدگان ہیں ان کے پاس جانے سے پہلے 2 کام ضرور کرے، صرف تصویریں بنانے کے لیے نہیں کہ ایک تھیلا آپ دے رہے ہو اس وقت تصویر بنا رہے ہو، یہ نہ کیجیے گا۔ اور ایک اور چیز کیجیے کہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ پہلے پوچھیے کہ ان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، ان کو ایک ڈرائی راشن کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت ہے، ان کو کوئی کپڑوں کی ضرورت ہے، تو آپ سے کم ہو سکتا ہے یا زیادہ ہو سکتا ہے، جتنا بھی ہو سکتا ہے پلیز آپ اس کے لیے کریں، کیونکہ جھوٹی ہمدردی اس وقت جو ہے نا لوگوں کے کام نہیں آ رہی۔ آپ جتنے بھی لوگ کسی بھی جگہ پہ وزٹ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ جھوٹی ہمدردی مت جتائے، اپنی حیثیت کے مطابق کوئی کسی کا ایک جوڑا کپڑا آپ دے سکو گے، کوئی ایک بندے کو راشن دے سکو گے، کوئی ایک بندے کو دوائی پہنچا سکتا ہوگا، لیکن جتنا بھی کر سکتے ہیں عزت پردے احترام کے ساتھ آپ ان کے لیے کریں۔ لیکن یہ صرف وہاں پہ جا کے تصویریں اور ان چیزوں کی بجائے ان کو صحیح معنوں میں اس وقت ضرورت ہے۔ اگر میں ڈی اے خان ٹانگ کی بات کروں تو ہمارے سوات میں تو جتنا لوگوں کے گھر تباہ تھے ان کے تو ہم اسیسمنٹ کر رہے ہیں، پہلے ریسکیو کیا تھا لوگوں کو، پھر ریلیف ایکٹیویٹی شروع ہو گئی، اب ہمارا ری ہیبلیٹیشن کا مرحلہ آئے گا، لیکن اس سے پہلے جو سیاح پھنسے تھے 2000 ہم نے ان کو دوسری جگہ پہ منتقل کر دیا تھا، ان سے ہم ان کو رہائش بھی مفت دی تھی، کھانے کی سہولت بھی دی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو واپس لانے کے لیے 240 ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہم سیاح واپس لا چکے ہیں، اور آج بھی وہ آپریشن جاری ہے۔ لیکن ڈی اے خان کی اگر ہم بات کریں 29,000 سے زائد مکانات مکمل طور پہ تباہ ہو چکے ہیں، اس طرح ساؤتھ پنجاب میں، بلوچستان میں، سندھ میں، تو جتنا آپ سے ہو سکتا ہے ان کی مدد ضرور کیجیے گا، عزت احترام اور اس کے دائرے میں رہ کے۔ میں آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مل کر ہم اس بحران سے نمٹنے کی کوشش کریں گے، ہم اپنے پاکستان کو ایک دفعہ پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں یہ اس وقت جو امپورٹڈ حکومت کبھی کہتی ہے کہ اے پی سی کرتے ہیں، آل پارٹیز کانفرنس بلاتے ہیں، کابینہ میں آپ کی 14 جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، کابینہ کا اجلاس کرو اور پریکٹیکلی کام کر دو۔ جس طرح این سی او سی کی ایک ادارہ بنا دیا تھا، اس نے دنیا کے 100 سالوں میں سب سے بڑے بحران کا مقابلہ کیا، اسی طرح آپ اس کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن صرف نعرے، دوسری طرف ٹی وی پہ روزانہ اپنے اپوزیشن کو لتاڑنے، حلیمہ دل شیخ کی گرفتاری، اس پر تشدد، شہباز گل کے اوپر ایک اور ایف آئی آر کرنا، عمران خان کے گھر کا سرچ وارنٹ، ان کے پارٹی ہیڈ کے اوپر ایف آئی آر، مطلب یہ سیاست اور ان چیزوں کے اوپر آپ کے لیے ٹائم ہے لیکن لوگوں کی امداد کے لیے نہیں۔ خدارا لوگوں کی مدد کیجئے، سب ساتھ ہو، انشاءاللہ مل کر ہم مقابلہ کریں گے، اور ہم نے ہمیشہ مقابلہ کیا بھی ہے اور ہم سرخرو بھی ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔